مجھے میرے شوہر سے زیادہ دیور خوش رکھتا تھا۔ ایک بار میں اپنے دیور کے ساتھ وقت گزار رہی تھی کہ میرا شوہر آ گیا۔ میرے شوہر نے آتے ہی میرے ساتھ، میرا نام فوزیہ ہے، میری عمر اس وقت 26 سال ہے۔ 22 سال کی عمر میں میری شادی رضوان کے ساتھ ہوئی تھی۔ رضوان کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ ہم لوگ آپس میں رشتہ دار نہیں تھے اور یہ رشتہ بھی کسی جاننے والے کے ذریعے سے ہوا تھا۔ رضوان بہت ہی زیادہ خوبصورت بھی تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، میری ہر چیز کو بڑی اہمیت دیتا تھا کیونکہ میں اتنی خوبصورت تھی۔ وہ شادی کے بعد ہر وقت میرے کمرے میں ہی موجود ہوتا تھا اور 2 منٹ کے لیے بھی مجھے بھی نہیں چھوڑتا تھا اور باہر بھی نہیں جانے دیا کرتا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے میں ہی وہ میرا مکمل دیوانہ ہو چکا تھا اور پاگلوں کی طرح ہر وقت میرے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا تھا۔ شادی کی رات بھی اس نے اپنا کام بخوبی سر انجام دیا اور مجھے سکون کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ جس ذمہ داری سے وہ اپنے فرائض کو سر انجام دیتا تھا، میں بھی مکمل طور پر اس کی دیوانی ہو چکی تھی۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کے 3 مہینے بعد ہی میرے ساس اور سسر نے یہ فیصلہ کیا کہ رضوان کو بیرون ملک بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ گھر کا بڑا بیٹا ہے اور ساری ذمہ داری اب اسی کے اوپر آتی ہے۔ 2-3 مہینوں کے اندر اندر ہی رضوان کا کام مکمل طور پر بن چکا تھا اور رضوان بیرون ملک چلا گیا تھا۔ اب میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ وہاں پر اس کا بھی دل نہیں لگتا تھا اور یہاں پر میری بھی خواہشیں مجھے بار بار کہتی تھیں کہ ہمیں پورا کرو، لیکن میں کیا کرتی؟ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ رضوان سے بھی میں نے کئی بار بات کی تھی، مجھے بھی اپنے پاس بلا لو۔ وہ کہتا کہ ابھی وقت نہیں ہے، حالات جیسے ہی بہتر ہوں گے میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا اور پھر کبھی بھی واپس نہیں جانے دوں گا، کیونکہ میرا خود بھی تمہارے بغیر 1 منٹ کے لیے بھی گزارا نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر میں بھی اپنے انگاروں جیسے روانسل گانے کا انتظار کر رہی تھی۔ دن تو جیسے تیسے کٹ جاتے تھے لیکن راتیں میری تڑپتے ہوئے گزرتی تھی کیونکہ مجھے رضوان کی ضرورت تھی اور رضوان یہاں پر میرے پاس موجود نہیں ہوتا تھا۔ رضوان کا چھوٹا بھائی فرقان، جس کی عمر ابھی 18 سال تھی، وہ گھر میں ہی رہتا تھا اور اپنی پڑھائی مکمل کر رہا تھا۔ وہ رضوان کے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بہادر جوان تھا۔ وہ تھا تو دبلا پتلا سا۔ جس عمر میں فرقان تھا اس عمر میں تو انسان ویسے ہی آگ ہوتا ہے۔ میری زبان سے کئی بار بات کی تھی کہ آپ چھٹی لے کر آ جائیں۔ وہ کہتا کہ جیسے ہی مجھے چھٹی ملے گی میں فوراً آ جاؤں گا، لیکن ابھی جب تک مجھے آئے ہوئے 3 سال کمپلیٹ نہیں ہوتے تو مجھے چھٹی نہیں مل سکتی۔ میں اس بات سننے کے بعد مرجھا سی گئی تھی۔ اوپر سے میرے ہاں اولاد بھی نہیں ہوئی تھی، ورنہ میں تھوڑا بہت کہیں اور بھی مصروف ہو جاتی تھی۔ میں بالکل گھر پر اکیلی ہوتی تھی۔ میرے دیور اور میں تھا، ساس سسر دونوں ٹیچر تھے، وہ چلے جاتے تھے۔ گھر میں اور میرا دیور ہی ہوا کرتے تھے۔ دیور زیادہ تر میرے پاس ہی ہوتا تھا، میرے کمرے میں ہی آ کر پڑھائی کیا کرتا تھا کیونکہ میں خود بھی پڑھی لکھی ہوئی تھی۔ وہ میرے پاس ہی پڑھتا تھا۔ گھر والوں نے اسے الگ موبائل لے کر دیا ہوا تھا۔ وہ سارا دن موبائل میں ہی گھسا رہتا تھا، کبھی میسیج پہ اور کبھی کال پر کسی سے بات کر رہا ہوتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے جس سے وہ باتیں کرتا ہے، اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ ایک بار رات کے 11 بجے میں واش روم جانے کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ واش روم والی طرف سے عجیب عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں پہلے تو ڈر گئی تھی، لیکن پھر مجھے ذمہ داری پوری کرنی تھی اور دیکھنا تھا کہ کون ہے تاکہ میں اپنے دیور یا سسر کو جگا سکوں۔ جب میں نے دیکھا تو میرا دیور فون پر کسی سے بات کر رہا ہے اور اس کا ہاتھ نیچے کی طرف تھا اور وہ کسی سے باتیں کرتے ہوئے اپنی خود خوشی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے دیکھا، میں نے کیمرے میں وہ سارا کچھ ریکارڈ کر لیا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اپنے شوہر کو بھیج دیتی ہوں تاکہ وہ دیکھے کہ اس کا بھائی کن کاموں میں لگا ہوا ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس سے میرا کیا فائدہ ہوگا، الٹا میں سب کی نظروں میں ہی بری بن جاؤں گی کہ میں نے یہ کس طرح کی ویڈیو بنائی ہے۔ اگلے دن میں نے اپنے دیور سے کہا کہ فرقان، مجھے تم سے ایک کام ہے، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم وہ میرا کام ضرور کرو گے اور کسی کو بھی خبر نہیں ہونے دو گے۔ فرقان پہلے تو مان گیا تھا، لیکن جب میں نے اسے اپنا کام بتایا تو وہ انکار کرنے لگا، کہنے لگا کہ دیکھیں، آپ میری بھابھی ہیں اور میں یہ سب کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں نے اپنا موبائل نکالا اور اسے وہ ویڈیو دکھا دی جس میں وہ صاف صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ دیکھنے کے بعد بہت شرمندہ ہوا
اور ڈر بھی گیا تھا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا کہ بھابھی خدا کے لیے یہ ویڈیو کسی کو نہ دکھائیں۔ میں نے جب اس سے کہا کہ تمہیں میرا کام کرنا ہوگا پھر ہی میں تمہیں معاف کر لوں گی، خیر جب میں نے اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو وہ مان گیا تھا، کہتا کہ اب جو بھی کہیں گی میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے کچھ دنوں کا وقت چاہیے۔ میں نے اسے موقع دے دیا تھا، جب وہ دیے ہوئے وقت کے مطابق تیار ہو میں بھی تیار ہو چکی تھی، اور رات میں 10 بجے کا ہمارا وقت مقرر ہوا تھا کہ جب ساس و سسر سو جائیں گے وہ میرے کمرے میں آ جائے گا اور پھر اس کے بعد وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ میں ٹائم سے پہلے ہی نہا دھو کر تیار ہو چکی تھی اور بالکل نرم اور ملائم ہو چکی تھی۔ میں بالکل دلہن کی طرح اپنے آپ کو تیار کیا تھا، فرق صرف یہ تھا کہ آج میرا شوہر نہیں بلکہ میرا دیور تھا۔ دیور بھی اپنے مقررہ وقت پر میرے کمرے میں آ چکا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ تھوڑا پریشان بھی دکھائی دے رہا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کی پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ میں یہی سمجھ رہی تھی شاید وہ میرے پاس آیا ہے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی پریشانی کی وجہ کوئی اور تھی۔ ابھی وہ میرے پاس آیا ہی تھا اور میں نے خود اس کو پکڑ کر اپنے پاس کرنے ہی والی تھی کہ اچانک سے دروازہ کھلا، دیکھا کہ سامنے میرا شوہر، میری ساس اور سسر کھڑے ہیں۔ انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو میں جلدی سے پیچھے ہٹی۔ میں نے جلدی سے اپنے آپ کو کور کیا اور وہاں پر کھڑی ہو گئی۔ میرے شوہر نے جب مجھے دیکھا تو مجھ پر چلانے لگا اور میری ساس سسر نے بھی میری بہت لعن کی۔ کچھ وقت کے لیے مجھے انہوں نے میرے میکے میں بھیج دیا تھا۔ اپنے میکے میں رہتی ہوں، مجھے 1 سال ہو چکا ہے اس چیز کو ابھی تک، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ میری زندگی کس طرف جائے گی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس تو ہو چکا ہے، میں مانتی ہوں کہ میں نے بہت غلط کیا ہے، جو چیز میں کرنے جا رہی تھی وہ بھی غلط تھی، اور جو طریقہ میں نے اپنایا تھا وہ تو سراسر ہی غلط تھا، لیکن اس سب میں غلطی صرف میری نہیں تھی، میری جسمانی خواہش تھی جسے پورا کرنا میرے شوہر کی ذمہ داری تھی۔ لیکن میرے شوہر تو پیسوں کی خاطر مجھے چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے تھے۔ میں کیا کرتی؟ ایک شادی شدہ عورت اپنا اوپر اتنا زیادہ کنٹرول نہیں رکھ پاتی۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، لیکن میں مانتی ہوں کہ میں نے بھی بہت غلط کیا تھا، مجھے یہ راستہ کبھی اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے اور سب کو شیطان کے غلبے سے بچائے رکھے۔